دور میں ہمارے پاس تھی آنے والی گورنمنٹس میں. جی زید صاحب دوبارہ واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب ہم بات کر رہے تھے لاس آف مسلم لیڈرشپ کی. جی, وہ رول پاکستان کا کہ جو 80s کی دہائی میں ہمارے پاس تھا, کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس کی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو تھی, اور نیچرلی عرب ملکوں کے لیے اور اس تمام سوسائٹیز کے لیے کہ جو نارملی پیٹریارکل ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایکسپٹ کرنا پاسبل نہیں تھا کہ بینظیر بھٹو کو وہ رول دیا جائے جو جنرل ضیاء کو وہ دیتے رہے. ایک عورت کے رول کے حساب سے بھی, اور ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے بھی نہیں, ظاہر ہے کیونکہ ینگ تھی, شی واز اونلی 32 اور 33 when she became the prime minister. اور وہ رول مسلمانوں کا لیڈرشپ کا جو پاکستان کو دیا گیا تھا, اس کے بعد دوبارہ ہم کو وہ رول نہیں مل پایا, وہاں سے نکل گیا. تیسرا نقصان جو بہت بڑا ہوا ہماری ڈپلومیٹک فیلئر کہ امریکنز نے پریسلر امینڈمنٹس کے تحت ہم پہ سینکشنز لگا دی. یعنی وہ تمام ملٹری ہارڈ ویئر جو پاکستان کو ملنا تھا, جس کے ہم پیسے بھی ادا کر چکے تھے, F-16 تک جس میں ہمارے شامل تھے, وہ سب روک لیا گیا. اور اس کا اتنا شدید نقصان ہمیں ہوا کہ پریکٹیکلی 1981, 82, 83 میں جو F-16 ہمیں ملے تھے, وہ آج تک ہم وہ F-16 چلا رہے ہیں. اور اب اس سال آ کے ابھی ہمیں شاید پچھلے سال ہمیں 2 F-16 انہوں نے دیے اور وعدہ کیا کہ ہم اور دیں گے, لیکن مشکوک ہے معاملہ. تو ہم پہ جو سینکشنز انہوں نے لگائیں وہ اتنی تک وہی معاملہ کیا جو میں 65 وار کے بعد کیا تھا. افغانستان جنگ میں ہم نے ان کا ساتھ دیا, انہوں نے تحفہ ہمیں یہ دیا کہ ہم پہ سینکشنز لگائیں. وہ ریٹیفیکیشن, وہ سرٹیفکیٹس جو ہم کو یہ دیتے آئے تھے تھرو آؤٹ افغانستان جہاد میں, کیونکہ ان کو ضرورت تھی ہماری روسیوں کے خلاف. جب روسی نکل گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کو ڈسا. دیکھیے میں پھر یہ بات واضح کر رہا ہوں, جس دن ہمارے لیڈروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, ان کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. اور جب تک وہ امریکہ کو اپنا دوست سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے رہیں گے, دنیا میں بھی بے عزتی ہے, آخرت میں بھی بے عزتی ہے. کیونکہ ہوگا یہ الٹیمیٹلی کہ اسی کے نتیجے میں, کیونکہ امریکن ان کو چڑھا کے آسمان پہ لے جاتا, جب وہ ہاتھ ہٹاتا ہے ان کے اوپر سے تو یہ ایک آندھے منہ نیچے گرتے ہیں. اور نتیجہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کو پوری قوم کی طرف سے بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور دنیا میں بھی یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اس قوم کے لیڈروں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتی کہ امریکہ کا دوست ہونا, ایوب خان سے سبق سیکھے نا. ایوب خان نے کہا تھا کہ امریکہ کا دوست ہونا خودکشی ہے, امریکہ کے دشمن ہونا خطرناک بات ضرور ہے لیکن خودکشی نہیں ہے. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ود پاکستان. ایک اور نقصان جو پاکستان کو ضیاء کے بعد ہوا, کیونکہ جنرل ضیاء کے سکھوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے سکھوں کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور بڑی رسپیکٹ تھی ان کی. پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری بھی تھا, جیسے ہم نے بات عرض کی, پورا پروگرام ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس پہ, سرکمسٹانسز کیا تھے. جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں ان کے دور میں پراسرار طور پر, میں لفظ پراسرار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اچانک اوور نائٹ سکھ ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر بڑے شکوک اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں کہ سیاسی حکومتوں میں کوئی غدار تھے. اوور نائٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ اوور نائٹ, کیونکہ سیاسی حکومتوں میں غدار تھے جن لوگوں نے یہ راز انڈینز کو دے دیا, اور سکھوں کی تفصیلات ساری کہ اسے کس مقام پہ انڈیا میں سکھ پنجاب میں کہاں کہاں ہو رہا ہے, ان پہ کریک ڈاؤن بیچارے سارے ختم کر دیے گئے. اور یقیناً وہ غداری بھی ہماری صفوں سے ہوئی. جس طرح جب ہمارا جہاز کریش کرایا جا سکتا ہے ہمارے صدر کا اور اتنے سارے افسروں کا, تو یہ سکھوں کا معاملہ تو بہت چھوٹی غداری ہے. بڑے بڑے غدار اور بھی ہماری صفوں میں تھے. یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان کہ اٹامک انرجی کمیشن اور کہوٹا ریسرچ لیبس, یعنی یہ 2 انڈیپینڈنٹ ادارے تھے. ایک بات ہم آپ کی قوم کو بتائیں کہ پاکستان آرمی اٹامک پروجیکٹ کی ریسپانسبل نہیں تھی اس کو بنانے کی, وہ اٹامک انرجی کمیشن کا اور کہوٹا ریسرچ لیبس کا پروجیکٹ تھا. آرمی کا کام اس کی حفاظت تھا, ڈیفینس کرنا, کنٹینمنٹ تھا. تو وہ انڈیپینڈنٹ باڈیز تھی. یعنی 90s میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ اٹامک انرجی کمیشن اور کہوٹا نے پابندی لگا دی تھی کہ کسی پولیٹیشینز کو پاکستان کے نیوکلیر پروجیکٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. مطلب وہ اتنا مسٹرسٹ اتنا زیادہ تھا, اس وجہ سے کہ جو پیدر پہ ہمیں فیلئر ہو رہے تھے ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر, اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ہماری صفوں میں غدار موجود ہے. There was no coherence between on the military level and the political level. And for the Pakistan's national security policies ایک ایک کر کے کولیپس کر رہی تھی. افغانستان میں ہم کولیپس کیے, سکھوں کا معاملہ کولیپس کیا, ہمارے پاس سینکشنز ہم پہ لگنا شروع ہو گئی, مسلم لیڈرشپ ہم نے لوز کر دی, اور یہ اس حد تک ہمارے لیے شرمندگی اور امبیرسنگ کی بات تھی, اور ایک خطرناک معاملہ پیدا ہو گیا تھا. جیسے ہم نے کہا وہ ہمارے لاسٹ ایئرز تھے, یعنی ہم کوئی فائدہ ہمیں اس میں نہیں حاصل ہو رہا تھا. حکومتیں 2-2 سال بعد بدل رہی تھی, پہلی حکومت بدلی, پھر 2 سال بعد دوسری بدلی, پھر تیسری بدلی, چوتھی بدلی, یعنی لٹرلی 88 سے 97, 96 وغیرہ تک 4-5 حکومتیں کیئر ٹیکر سمیت بدلی جاتی. وہی معاملہ جو 65 سے 71 کے درمیان تھا کہ آپس کے فساد میں ہم اتنے لگے ہوئے تھے, آپس کے جھگڑوں میں, اور ایک فضول قسم کی بحثیں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, یہ حکومت نے یہ کیا اور اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور کیئر ٹیکر یہ ہونا چاہیے تھا, اور جو اصل ایشوز تھے نیشنل سیکورٹی کے جن کو ہم نے اتنی محنت سے پچھلے 10-15 سال میں بلڈ کیا تھا.
صرف ایک خیر کا پہلو تھا جو جاری رہا، وہ یہ کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ چونکہ نیوکلیر پروجیکٹس ہمارے اٹونومس پروجیکٹس تھے تو حکومتیں آئیں یا نہیں آئیں وہ پروجیکٹس ہمارے چلتے رہے regardless of what happened. regardless of what happened. اور یہ the only blessing that we had in that time was کہ اللہ کے فضل سے کہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ہم نے ڈیولپ کر لیا، پہلے ہمارے پاس صرف بم تھا، اس پورے پیریڈ میں ہم نے اپنی نیوکلیر ڈیلیوری میکینزم بھی حاصل کر لیا، میسائلز بھی حاصل کر لیے، ہم نے ان کو اتنا ڈیولپ کر لیا کہ ہم ایئر کرافٹ کے ذریعے بھی ڈیلیور کر سکتے تھے. ناؤ وی آر فلی اکوپڈ نیوکلیر پاور. تو یہ الحمدللہ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس ڈیورنگ دس ٹائم. مگر باقی ٹوٹل ڈیبیکل. اور اس سارے پیریڈ میں انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشن شپس وہ کس طرح سے پروگریس کر رہے تھے؟ جی دیکھیے، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے پہلے ریلیشن شپ 1967 میں بلڈ ہوئے تھے، مگر چونکہ انڈیا سوشلسٹ کیمپ کے ساتھ زیادہ قریب تھا اور پیلسٹینین سوشلسٹ اورینٹیشن کے زیادہ تھے، انہوں نے خفیہ تعلقات تو رکھے موساد کے اور را کے، لیکن کبھی فارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپس نہیں بنائے تھے، اوپنلی نہیں کیے تھے. اس بات کے باوجود کہ ان کی ملٹریز، ان کی انٹیلیجنس سروسز اس حد تک کوآپریٹ کر رہی تھی کہ کہوٹا پہ اٹیک بھی انہوں نے اکٹھے پلان کیا تھا. ان کے آپس میں بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے. لیکن اٹ واز اونلی ان 92 کہ جب انڈیا اور اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اوپنلی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بناتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، اینڈ دین دی ریلیشن شپ اسٹیبلش. ان کے آپس میں اندرون خانہ تعلقات جو مسلم دنیا کے خلاف تھے پرٹیکولرلی، وہ تو 67 سے شروع ہو چکے تھے. اور کہوٹا کا پروجیکٹ واز ون بگ ایگزامپل جس پہ انہوں نے کپائن حملہ کیا تھا ہمارے اوپر. سو دیٹ واز دا پیریڈ. 92 میں دا نیکسس بیکیم مور اوپن جسے کہتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹکلی بھی فارمل ریلیشن شپ اب انہوں نے بنا لیا، ان کے ڈیلیگیشنز آنے لگے اور جانے لگے، اور اب دنیا کے آگے انہوں نے وہ خفیہ تعلقات. It came out of the closet. The cat came out of the bag. اب تو بالکل چیزیں obvious تھی. ٹھیک ہے. اور 1992 میں آپ کوئی ایسا ایونٹ دیکھتے ہیں that you consider worth mentioning here? اب یہ وہ پیریڈ تھا کہ دیکھیے جب ہندو زائنزم جوش زائنسٹ کے ساتھ مل کر اس پیک پر پہنچ چکے تھے، they had the confidence now کہ اب یہ براہ راست وہی کچھ کرنا جا رہے تھے کہ جو 30s کی شدی تحریک میں انہوں نے کیا تھا، یعنی سارے مسلمانوں کو ہندو بنانا. اور 1937 میں جب ان کو حکومت ملی تھی، 1937 سے 39 تک کانگریس کی حکومت یونائٹڈ انڈیا میں ان کو ملی تھی، اس وقت جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ کہ گو کے تھرو آؤٹ ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے. لیکن 92 میں انہوں نے سب سے بڑی اس کی مثال وہ یہ دی کہ جب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، یعنی ایودھیا کی، یعنی مسلمانوں کی اس سے زیادہ اوپنلی اور ڈکلیئرڈ ہاسٹیلٹی جو انہوں نے اپنے وجود میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اس کا اظہار انہوں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا جو بابری مسجد کی شہادت کے وقت انہوں نے کیا. ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف کا موقع تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی بلکہ اس کے نتیجے میں جو ہندو مسلم فسادات انہوں نے برپا کرائے اس میں ہزاروں مسلمان انڈیا میں شہید کرائے گئے. یعنی اور کھل کے RSS, VHP, بجرنگ دل، ان تمام ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس کا جو ہندو زائنسٹ تھے انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ یہ پہلی مسجد ہم نے گرائی ہے، لیکن سینکڑوں مساجد اور ہیں جن کے ساتھ اب ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے زید صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے. ول سی یو آفٹر دا بریک. پروگرام میں خوش آمدید. جی زید صاحب، بابری مسجد کیا بات کر رہے تھے؟ جی تو بابری مسجد کا ایونٹ ایک پرٹیکولرلی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بعد جس کو کہتے ہیں انگریزی میں دا گلوز ور آف، اب یہ کھل کے سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے اوپن اعلان کر دیا تھا کہ اب اگر مسلمانوں کو انڈیا میں رہنا ہے تو ان کی ٹرمز پہ رہا جائے گا، ورنہ مسلمانوں کے وجود کا صفایا کر دیا جائے گا. اور وہ اس کے بعد سے لے کر ایک ایگریسو فیس آف ہندو زائنسٹ کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے اور مسلسل اس کی مثالیں اس کے بعد تاریخ میں ہمیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. دیکھیے چند ایک باتیں یاد رکھیے گا، ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں اور ہر سال کی تفصیل سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو انڈیا ہمارے خلاف ہاسٹیلٹی کر رہا ہے یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، یہ ٹو ٹائم ایونٹ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتفاقاً کوئی ہاسٹیلٹی ہمارے خلاف ہو گئی تھی. یہ ایک ترتیب سے ایک ذہنیت ہے جو 1857 کے بعد